اگر آپ کے گھر میں یہ ایک چیز چھپی ہوئی ہے تو پھر سورہ بقرہ چاہے آپ ایک مرتبہ پڑھیں، چاہے 10 مرتبہ، چاہے 1000 مرتبہ، سورہ بقرہ پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ سورہ بقرہ پڑھنے کا اثر نہیں ہوگا جس اثر کا وعدہ احادیث میں کیا گیا ہے، جب تک آپ اپنے گھر میں موجود اس ایک چیز کو نکال نہیں دیتے۔ تب تک آپ بار بار تلاوت کرتے رہیں، پھر بھی گھر میں وہ سکون، وہ برکت، وہ رحمت محسوس نہیں ہوگی جس کی آپ امید رکھتے ہیں۔ سوچئے، سورہ بقرہ وہ عظیم صورت ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جس گھر میں اس کی تلاوت ہوتی ہے وہاں شیطان ٹھہرتا نہیں، جادو کے اثرات کم ہونے لگتی ہیں، وسوسے ختم ہونے لگتی ہیں اور گھر میں رحمتیں اترتی ہیں۔ پھر آخر ایسا کیوں ہے کہ کچھ لوگ روز سورہ بقرہ پڑھتے ہیں لیکن ان کے گھروں میں پھر بھی بے سکونی، لڑائیاں، تنگی، بے برکتی اور عجیب سی گھٹن رہتی ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے شیطانی وسوسے ختم ہوں، جادو اور حسد کے اثرات دور ہوں، رزق میں برکت ہو، دلوں میں محبت پیدا ہو اور گھر کا ماحول سکون والا بن جائے، تو سب سے پہلے آپ کو اپنے گھر میں چھپی اس ایک چیز کو پہچاننا ہوگا۔ جانتے ہو وہ چیز کیا ہے؟ محترم ناظرین و سامعین، کبھی آپ نے خود سے یہ سوال کیا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کی اور ان کے گھر کا ماحول بدل گیا، دلوں میں سکون آ گیا، ڈر ختم ہو گیا، بے چینی ختم ہو گئی، رزق میں برکت آ گئی، لڑائیاں کم ہو گئی، بچوں کے رویے بہتر ہو گئے اور گھر میں عجیب سی رحمت محسوس ہونے لگی؟ لیکن دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بھی سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، روز سنتے ہیں، بار بار چلاتے ہیں، لیکن پھر بھی گھر میں وہ سکون نہیں آ رہا، وہ برکت محسوس نہیں ہو رہی، وہ اثر ظاہر نہیں ہو رہا جس کا ذکر احادیث میں کیا جاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ سوچئے، قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت، وہ صورت جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، وہ صورت جسے جادو کے اثرات کے خلاف طاقتور روحانی حفاظت سمجھا جاتا ہے، وہ صورت جس کی تلاوت سے دل نرم ہوتے ہیں، گھروں میں رحمت اترتی ہے اور انسان کے اندر ایمان کی روشنی بڑھتی ہے۔ پھر آخر وہ کون سی چیز ہے جو بعض گھروں میں اس اثر کو کمزور کر دیتی ہے؟ کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ بعض گھروں میں نماز بھی ہوتی ہے، قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، دعائیں بھی مانگی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی گھر کا ماحول عجیب سا بھاری رہتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ، دل میں بے سکونی، فضول خرچی، رزق کا نہ رکنا، ہر وقت ذہنی دباؤ، بے وجہ اداسی اور عجیب سی تھکن۔ انسان عبادت بھی کرتا ہے لیکن پھر بھی دل مطمئن نہیں ہوتا۔ آخر مسئلہ کہاں ہے؟ لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں شاید جادو ہے، شاید کسی کی نظر لگ گئی ہے، شاید حسد ہے، لیکن کبھی کبھی مسئلہ وہاں نہیں ہوتا جہاں ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی مسئلہ ہمارے اپنے گھر کے اندر ہوتا ہے، ہمارے اپنے ہاتھوں سے جمع کی گئی ان چیزوں میں ہوتا ہے جنہیں ہم سالوں سے سنبھال کر رکھتے جا رہے ہوتے ہیں۔ ذرا اپنے گھر پر نظر ڈالیں، کیا آپ کے گھر میں ایسی چیزیں موجود ہیں جو صرف جگہ گھیر رہی ہیں؟ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ انہی چیزوں کے درمیان بیٹھ کر سکون تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ گھر میں رحمت آئے، برکت آئے، سکون آئے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں بہت سے لوگ ایک اہم حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ صرف تلاوت کافی ہے، لیکن گھر کا ماحول، انسان کی عادتیں، صفائی، دل کی کیفیت اور زندگی کا انداز بھی بہت اثر رکھتے ہیں۔ تو آخر وہ ایک چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے گھر میں جمع کی گئی بیکار، اضافی، ٹوٹی پھوٹی اور غیر استعمال شدہ چیزیں، وہ گندگی، وہ بوجھ، وہ بے ترتیبی جو آہستہ آہستہ گھر کے سکون کو کھا جاتی ہے۔ اب یہاں ایک بات بہت ضروری سمجھ لیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ نعوذ باللہ سورہ بقرہ بے اثر ہو جاتی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے
اور اس میں ہمیشہ خیر اور برکت ہے، لیکن بعض اوقات انسان اپنے گھر اور زندگی میں ایسے ماحول پیدا کر لیتا ہے جہاں وہ روحانی سکون اور مثبت تبدیلی کو پوری طرح محسوس نہیں کر پاتا۔ ذرا سوچیں، اگر ایک انسان مسلسل دعا بھی کر رہا ہو لیکن ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد ہر چیز کو بگاڑ کر رکھ دے، صفائی نہ کرے، گھر کو بوجھل بنا دے، ہر طرف بے ترتیبی ہو، تو اس کے دل پر بھی اثر پڑتا ہے۔ وہی انسان جب گھر صاف کرتا ہے، اضافی سامان نکالتا ہے، روشنی اور ترتیب پیدا کرتا ہے، تو اس کے دل کی کیفیت بھی بدلنے لگتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ جب اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں، پرانا سامان نکالتے ہیں، غیر ضروری چیزیں صدقہ کر دیتے ہیں، تو انہیں عجیب سا سکون محسوس ہونے لگتا ہے، دل ہلکا ہو جاتا ہے، ذہن پرسکون ہو جاتا ہے، عبادت میں دل لگنے لگتا ہے، قرآن کی تلاوت کا اثر پہلے سے زیادہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ اب ذرا سورہ بقرہ کی فضیلت کو سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ یہ حدیث ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ سورہ بقرہ گھر کے ماحول پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ اس کی تلاوت انسان کے دل میں ایمان کو مضبوط کرتی ہے، گھر کے ماحول میں روحانی سکون پیدا کرتی ہے، خوف، وسوسے اور شیطانی خیالات کو کم ہونے لگتی ہیں۔ لیکن ایک اور بات بھی سمجھیں، اگر انسان کا پورا ماحول ہی غفلت، بے ترتیبی، گندگی اور بوجھ سے بھرا ہوا ہو، تو پھر وہ خود اپنے اوپر ایک نفسیاتی دباؤ پیدا کر لیتا ہے۔ پھر وہ چاہتا ہے کہ صرف ایک عمل سب کچھ بدل دے، جبکہ زندگی کے دوسرے پہلوؤں کو وہ نظر انداز کر دیتا ہے۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ کچھ گھروں میں ہر چیز بہت زیادہ جمع ہو جاتی ہے، پرانے کپڑے، خراب جوتے، ٹوٹے برتن، ناکارہ الیکٹرانکس، خالی ڈبے، پرانی چیزیں جنہیں کوئی استعمال نہیں کرتا۔ پھر انہی چیزوں کے درمیان لوگ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ دل کو سکون نہیں ملتا۔ سوچئے، اگر آپ ایک ایسے کمرے میں بیٹھیں جہاں ہر طرف سامان ہی سامان ہو، گرد ہو، بوجھ ہو، تو کیا آپ کا دماغ ہلکا محسوس کرے گا؟ کیا آپ یکسوئی سے عبادت کر سکیں گے؟ کیا آپ دل جمعی سے قرآن سن سکیں گے؟ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں کو صرف ظاہری طور پر نہیں بلکہ روحانی اور نفسیاتی طور پر بھی ہلکا کریں۔ آج ہی اپنے گھر کا جائزہ لیجئے، وہ کپڑے نکالیے جو سالوں سے استعمال نہیں ہوئے، وہ برتن الگ کیجئے جو ٹوٹ چکے ہیں، وہ سامان ہٹائیے جو صرف جگہ گھیر رہا ہے، وہ چیزیں صدقہ کر دیجئے جو کسی اور کے کام آ سکتی ہیں۔ آپ یقین کریں، جب انسان دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے نا، تو اللہ اس کے دل میں بھی آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ اور ایک اور بات، بعض لوگ ہر نئی چیز خرید لیتے ہیں لیکن پرانی چیز کبھی نہیں نکالتے، الماریاں بھرتی جاتی ہیں، کچن بھرتا جاتا ہے، اسٹور بھر جاتا ہے، پھر گھر کے اندر گھٹن پیدا ہونے لگتی ہے۔ انسان خود بھی انجانے میں اسی بوجھ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسلام میانہ روی اور سادگی کو سکھاتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ جمع کرنا، ہر چیز کو سنبھال کر رکھنا اور گھر کو سامان کا گودام بنا دینا انسان کے دل پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ اور پھر جب انسان گھر صاف کرتا ہے تو صرف گھر صاف نہیں ہوتا، اس کا ذہن بھی صاف ہوتا ہے، دل بھی ہلکا ہوتا ہے، انسان عبادت کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے یکسوئی بڑھتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ تجربہ بیان کرتے ہیں کہ جب انہوں نے گھر کی گہری صفائی کی، غیر ضروری چیزیں نکالی، صدقہ کیا، تو گھر کا ماحول بدلنے لگا، لڑائیاں کم ہوئیں، ذہنی دباؤ کم ہوا، بچوں کے مزاج میں نرمی آئی اور دل کو عجیب سا سکون محسوس ہونے لگا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اصل برکت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ قرآن مجید سراسر رحمت ہے، سورہ بقرہ عظیم سورت ہے، لیکن انسان کو اپنی زندگی اور ماحول کو بھی بہتر بنانا ہوتا ہے۔ صرف تلاوت کافی نہیں، بلکہ گھر کا ماحول، صفائی، اخلاق، حلال رزق، آپس کی محبت اور اللہ کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ اگر گھر میں ہر وقت چیخ و پکار ہو، جھوٹ ہو، غیبت ہو، بے حیائی ہو، بے ترتیبی ہو
اور انسان صرف یہ توقع کرے کہ ایک عمل سب کچھ بدل دے گا تو وہ اپنی ذمہ داری کا حصہ بھول رہا ہے۔ سورہ بقرہ صرف زبان سے پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ یہ سورت انسان کو اللہ پر بھروسہ، صبر، عبادت، تقوی اور اطاعت سکھاتی ہے۔ اور جب انسان اپنے گھر کو بھی صاف رکھتا ہے، دل کو بھی صاف رکھتا ہے، نیت کو بھی صاف رکھتا ہے، تو پھر قرآن کا اثر اس کی زندگی میں زیادہ نمایاں ہونے لگتا ہے۔ کبھی کبھی انسان حیران رہ جاتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہے، سورہ بقرہ بھی سنتا ہے، ذکر و اذکار بھی کرتا ہے، لیکن پھر بھی گھر میں وہ سکون پیدا نہیں ہو رہا جس کی وہ امید کر رہا تھا۔ دل میں بے چینی رہتی ہے، رزق آتا ہے مگر ٹھہرتا نہیں، اولاد ضدی ہوتی جا رہی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے، اور انسان سوچتا رہ جاتا ہے کہ آخر کمی کہاں ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے کلام میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ کمی اگر ہوتی ہے تو وہ ہمارے اپنے ماحول، ہماری اپنی نیتوں، ہماری اپنی عادتوں اور ہمارے اپنے اعمال میں ہوتی ہے۔ قرآن پاک نور ہے، رحمت ہے، برکت ہے، شفا ہے۔ سورہ بقرہ ایک عظیم سورت ہے۔ جس گھر میں اس کی تلاوت ہوتی ہے وہاں شیطانی وسوسے کم ہونے لگتے ہیں، دل نرم ہونے لگتے ہیں اور گھر کے ماحول میں روحانی سکون اترنے لگتا ہے۔ لیکن انسان اگر اپنے گھر اور اپنے دل کو گندگی، بے ترتیبی، ناپاکی، حسد، غصے، فضول چیزوں اور منفی عادتوں سے بھر دے تو پھر وہ خود اپنے اوپر ایک پردہ ڈال دیتا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو، رزق میں اضافہ ہو، دلوں میں محبت ہو اور اولاد فرما بردار بنے اور گھر میں سکون محسوس ہو، تو سب سے پہلے اپنی نیت کو صاف کریں، کیونکہ نیت انسان کی زندگی کا رخ بدل دیتی ہے۔ جب نیت خالص ہوتی ہے تو چھوٹے اعمال میں بھی برکت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب نیت خراب ہو تو بڑے بڑے اعمال بھی انسان کے دل پر وہ اثر نہیں چھوڑتے جس کی وہ امید کرتا ہے۔ اپنے دل سے نفرت نکالیں، حسد نکالیں، دوسروں کے لیے بدگمانی نکالیں۔ بعض لوگ زبان سے تو ذکر کرتے رہتے ہیں لیکن دل میں نفرتیں، غصہ، تکبر اور دنیا کی لالچ بھری ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے کلام کا نور اس دل میں زیادہ اترتا ہے جو نرم ہو، عاجز ہو اور صاف ہو۔ پھر اپنے جسم کی پاکیزگی کی طرف توجہ دیں۔ اسلام صرف ظاہری عبادت کا نام نہیں بلکہ پاکیزگی کا دین ہے۔ وضو صرف جسم دھونے کا نام نہیں، یہ انسان کے اندر کی کیفیت بدلنے کا ذریعہ بھی ہے۔ جب انسان پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو اس کے دل پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفائی کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ ایک پاک جسم عبادت میں سکون محسوس کرتا ہے، قرآن کی تلاوت میں دل لگتا ہے، ذکر اذکار میں روحانیت محسوس ہوتی ہے، اور پھر سب سے اہم چیز، اپنے گھر کو پاک کریں۔ اپنے گھر سے ہر قسم کی گندگی، بے ترتیبی، فضول اور بیکار چیزوں کو نکال دیں۔ وہ چیزیں جو سالوں سے صرف یہ جگہ گھیر رہی ہیں، وہ سامان جو استعمال میں نہیں آتا، وہ ٹوٹے ہوئے برتن، پرانے کپڑے، خراب چیزیں، وہ سب جو گھر کے ماحول کو بوجھل بناتے ہیں، ان کو ہٹانا شروع کر دیں۔ آپ یقین کریں، جب گھر صاف ہونے لگتا ہے تو دل بھی صاف ہونے لگتا ہے۔ انسان خود محسوس کرتا ہے کہ جیسے اس کے اندر کی گھٹن کم ہو رہی ہو۔ بعض گھروں میں ہر طرف سامان ہی سامان ہوتا ہے، الماریاں بھری ہوئی، کمرے بھرے ہوئے، اسٹورز بھرے ہوئے، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ دل کو سکون نہیں ملتا۔ سکون صرف الفاظ سے نہیں آتا، سکون ایک ماحول سے آتا ہے، ایک کیفیت سے آتا ہے۔ جب آپ اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں، غیر ضروری چیزیں نکال دیتے ہیں، کسی غریب کو کپڑے دے دیتے ہیں، کسی ضرورت مند کو سامان دے دیتے ہیں، تو صرف گھر خالی نہیں ہوتا بلکہ دل بھی ہلکا ہو جاتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ جب آپ سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کے الفاظ دل میں اتریں گے،
جب آپ الحمدللہ کہیں گے تو واقعی دل شکر محسوس کرے گا۔ جب آپ اللہ اکبر کہیں گے تو دل اللہ کی بڑائی کا احساس ہوگا۔ پھر ذکر صرف زبان کی حرکت نہیں رہے گا بلکہ روح کی کیفیت بن جائے گا۔ اسی طرح جب آپ سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے، سورہ بقرہ پڑھیں گے، سورہ مزمل سنیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ان صورتوں کا اثر پہلے سے زیادہ دل پر اتر رہا ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہمیشہ اثر رکھتا ہے، لیکن انسان جب اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنے ماحول کو تیار کرتا ہے تو وہ اثر اور زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ وہ صرف ایک وظیفہ پڑھ لینے سے سب کچھ بدل جائے، لیکن وہ اپنے گھر کے ماحول کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ گھر میں ہر وقت شور، غصہ، لڑائیاں، بے ترتیبی، چیخ و پکار، فضول خرچی اور پھر امید یہ کہ سکون اتر آئے۔ یاد رکھیں، سکون ان گھروں میں زیادہ محسوس ہوتا ہے جہاں صفائی ہو، محبت ہو، نرم گفتگو ہو اور اللہ کی یاد ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ گھروں میں بہت زیادہ دولت نہیں ہوتی لیکن پھر بھی وہاں عجیب سا سکون ہوتا ہے۔ لوگ محبت سے رہتے ہیں، دل مطمئن ہوتے ہیں، تھوڑے رزق میں بھی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور کچھ گھروں میں سب کچھ ہونے کے باوجود بے سکونی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ صرف مال نہیں بلکہ ماحول اور دل کی کیفیت بھی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں کشادگی ہو، اپنے گھر میں فضول خرچی نکالیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اولاد فرما بردار بنے تو گھر میں نرم لہجہ اور پاکیزہ ماحول پیدا کریں۔ اگر چاہتے ہیں کہ دعاؤں میں اثر ہو تو اپنے دل کو بھی صاف کریں اور اپنے گھر کو بھی۔ قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں، روز کریں، محبت سے کریں، سمجھ کر کریں۔ سورہ بقرہ کو اپنے معمول کا حصہ بنائیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے اعمال، اپنی عادتوں، اپنے ماحول اور اپنی نیت کو بھی بدلیں۔ جب انسان کا دل صاف ہوتا ہے، جسم پاک ہوتا ہے، رزق حلال ہوتا ہے، گھر صاف ہوتا ہے اور زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو پھر زندگی میں عجیب سی برکتیں آنے لگتی ہیں۔ چھوٹے رزق میں بھی سکون ملتا ہے، تھوڑی چیز میں بھی خوشی محسوس ہوتی ہے، دل بے وجہ مطمئن رہنے لگتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کا کلام کبھی بے اثر نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں شفا ہے، رحمت ہے، نور ہے، برکت ہے۔ سورہ بقرہ میں حفاظت ہے، سکون ہے، روحانی طاقت ہے۔ سورہ یاسین دلوں کو نرم کرتی ہے، سورہ مزمل انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ انسان کو اپنی زندگی میں بھی پاکیزگی اور ترتیب لانا ہوگی۔ آج سے ایک فیصلہ کریں، اپنے گھر کے ہر کمرے کا جائزہ لیں، وہ چیزیں الگ کریں جو صرف جگہ گھیر رہی ہیں۔ ہر جمعہ یا ہر مہینے ایک دن صفائی کے لیے مخصوص کریں، الماریوں کو ہلکا کریں، غریبوں کو چیزیں دیں، ٹوٹا ہوا سامان نکالیں، اپنے گھر کو کھلا، صاف اور پرسکون بنائیں۔ پھر اسی گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، دعا کریں اور خود محسوس کریں گے کہ آپ کے دل پر کیا اثر پڑتا ہے، کیونکہ جب انسان اپنے ماحول کو بہتر بناتا ہے نا تو عبادت کا لطف بھی بڑھ جاتا ہے، قرآن سے تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، رحمت صرف الفاظ سے نہیں آتی، رحمت ان دلوں پر اترتی ہے جو اللہ کی طرف جھکتے ہیں، ان گھروں میں اترتی ہے جہاں صفائی، سکون، محبت اور اللہ کی یاد ہو۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون بڑھے، عبادت میں دل لگے، سورہ بقرہ کی تلاوت کا اثر زیادہ محسوس ہو، تو آج ہی اپنے گھر سے اس بوجھ کو نکالنا شروع کر دیں جو سالوں سے آپ کے دل اور گھر دونوں پر جمع ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے گھروں میں سکون، رحمت اور برکت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو قرآن سے جوڑ دے، ہمیں ظاہری اور باطنی صفائی نصیب فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔